بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم نے شہادت کے منظر دیکھے ہوں گے، مگر کیا تم نے ایسا شہید دیکھا ہے جو تنہا کھڑا ہو، دشمنوں کے درمیان ہو، سولی پر چڑھایا جا رہا ہو اور پھر بھی اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہو؟ کیا تم نے ایسا عاشق دیکھا ہے جسے قتل سے پہلے آخری خواہش پوچھا جائے تو وہ کہے مجھے صرف اتنی مہلت دو کہ میں 2 رکعت نفل پڑھ لوں؟ یہ افسانہ نہیں، یہ حضرت خبیب کی وہ حقیقت ہے جس پر فرشتے بھی فخر کرتے ہیں۔ غزوہ احد گزر چکا تھا، مسلمانوں کو کچھ زخم ملے تھے، کفار نے ایک چال چلی۔ مکے کے کچھ لوگ مدینہ آئے اور کہا ہم مسلمان ہو چکے ہیں اور ہمارے کچھ قبیلے والوں کو دین کی تعلیم چاہیے، ہمیں چند معلم صحابہ دیجیے۔ رسول اللہ نے اعتماد کیا، 6 صحابہ کو بھیجا، ان میں سے ایک تھے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ۔ مگر یہ ایک سازش تھی، صحابہ کو راستے میں گھیر لیا گیا، بعض شہید کر دی گئے، حضرت خبیب کو زندہ گرفتار کر لیا گیا، حضرت خبیب کو مکہ لے جایا گیا۔ قریش نے کہا یہ وہی ہے جس نے ہمارے سردار حارث بن عامر کو قتل کیا تھا، اب اس کا بدلہ لیں گے۔ انہیں قید کر دیا گیا، کہا گیا چند دن بعد سب قریش کے سامنے اسے قتل کیا جائے گا تاکہ بدلہ مکمل ہو۔ حضرت خبیب کو قید کے دوران ایک دن تلوار دی گئی، ایک چھوٹا بچہ قریب آ گیا، حضرت خبیب نے تلوار پھینک دی۔ قریش کی عورت نے پوچھا کیا ڈر گئے؟ فرمایا نہیں، میں محمد کا امتی ہوں، میں بچوں پر تلوار نہیں اٹھا سکتا۔ اور ایک دن حضرت خبیب نے فرمایا کاش کوئی مجھے بتا دے کہ رسول اللہ خیریت سے ہے یا نہیں۔ اور اسی رات مدینہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا مجھے خبیب کی خوشبو آ رہی ہے، وہ قربان ہونے والا ہے۔ بالآخر وہ دن آ گیا، قریش نے سب لوگوں کو جمع کیا، سولی تیار تھی، حضرت خبیب کو کھڑا کیا گیا، پوچھا گیا خبیب کوئی آخری خواہش؟ فرمایا 2 رکعت نفل پڑھنے دو۔ 2 رکعت ادا کی، اتنی خوبصورت، اتنی پرسکون۔ پھر فرمایا اگر تمہیں یہ گمان نہ ہوتا کہ میں موت سے ڈر کر نماز لمبی کر رہا ہوں تو میں اور پڑھتا۔ قریش نے کہا کیا چاہتے ہو کہ محمد تمہاری جگہ ہو اور تم بچ جاؤ؟ حضرت خبیب نے فرمایا اللہ کی قسم میں نہیں چاہتا کہ مجھے بچا لیا جائے اور میرے نبی کو مدینے میں کانٹا بھی چبھے۔ اور یہ کہہ کر وہ مسکرا دیے۔ پھر انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور ایک بد دعا کی، اے اللہ ان سب کو گن لے اور ایک ایک کو ہلاک کر اور کس کو نہ چھوڑ۔ پھر سولی پر چڑھا دیے گئے اور زمین گواہ بنی کہ عشق مصطفیٰ کی ایسی مثال پھر کبھی نہ دہرائی گئی۔ آج ہم میں سے کوئی تھوڑا سا جملہ سن کر دین سے ہٹ جاتا ہے، کوئی طنز برداشت نہیں کرتا، اور یہاں ایک صحابی اپنی جان دے رہا ہے صرف اس لیے کہ نبی کو کچھ نہ ہو۔ کیا ہم خبیب کے نقش قدم پر ہیں؟ کیا ہم سچ میں عاشق رسول ہے یا صرف زبانی دعوے ہیں؟ حضرت خبیب کے جسم کو درخت سے لٹکایا گیا، کئی دن تک وہی رہا۔ قریش نے گلی سڑی لاش کو بھی دفن نہ ہونے دیا، مگر صحابہ نے رات کی تاریکی میں جا کر ان کی لاش کو اتارا اور خاموشی سے دفنا دیا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنا سب کچھ نبی پر قربان کر دیا۔ کیا ہم بھی کچھ قربان کر سکتے ہیں؟ کاش کوئی خبیب کا عشق ہمارے دلوں میں ڈال دے، کاش ہم اپنی زندگی کا کوئی لمحہ خبیب کے 2 رکعت جیسے اخلاص کے ساتھ گزار سکیں۔